طور پر معطل کر دیے. صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ٹرمپ کا بیانیہ سب کے سامنے رہا، الیکشن کیمپین میں لے کر بھی اور اس کے بعد میں بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئے. امریکہ فرسٹ کی بات وہ کر رہے ہیں، بین الاقوامی اخراجات میں کمی کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد میں امریکن ایڈ آتی ہے. کتنا فرق پڑتا دیکھ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی ایڈ آتی ہے. ابھی تو انہوں نے حال ہی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن نے $102 ملین آئی تھنک صرف اور صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے لیے رکھے ہیں. تو کوئی ایڈ اس طرح کی نہیں آتی جس میں ہاں ہمیں امریکن سپورٹ کرتے ہیں ان لارجر جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے فریم ورک سے سپورٹ کرتے ہیں. کہ ورلڈ بینک نے ریسنٹلی $20 ارب کی پاکستان کے اندر کہا کہ وہ نیوٹریشن کے حوالے سے یا رینیوبل انرجی کے حوالے سے انویسٹمنٹس کریں گے، سپورٹ کریں گے پاکستان کی، یا پھر IMF سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے تو اس میں امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن ڈائریکٹ جو امریکن سپورٹ ہے وہ تو اب کوئی نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ جب حال ہی میں کانگریس مین جو ٹیسٹمنی دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے $102 ملین رکھے ہیں، تو دیٹس ناٹ اے بگ منی. سو اتنا وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی ملٹری اسسٹنس بھی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، بلکہ F-16 کے اسپیئر پارٹس پاکستان نے جب لینے تھے تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جی کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے دینے پڑ رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں کہ کوئی ہم اتنے لمبے ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ظاہری بات ہے وہ ہمارے اوپر ایک لیوریج ضرور رکھتے ہیں. ظفر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ کا جو پہلا دور اقتدار تھا اس میں کشمیر کے معاملے پر انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، اب ایسا کچھ امکان ظاہر ہو رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے جب امریکہ نے جب ہندوستان نے کشمیر کو انیکس کیا ہے اور 370 کو ختم کیا ہے، آپ نے کیا کیا اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے امریکہ یہ کوئی اور ملک کشمیر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم آپ یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ڈھنڈورے پیٹنے سے دوسرے ملک اٹریکٹ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. لڑنا آپ کو ہے کشمیر کے لیے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لڑیں گے، حق خود ارادی ان کو دیں گے، اور کسی کو nobody else is interested. یہ سب سے پرانا ایشو ہے، یہ سب سے پرانا ایشو ہے پاکستان کا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں it's the oldest issue in the UN ایجنڈا. لیکن بہرحال ظفر صاحب ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں یہ آفر کی تھی. یار وہ معاف کریے، یہ آفر نہیں ہے، it was meant in passing. اور موڈی کا جواب کیا تھا؟ یہ تو اس نے بتایا اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا تھا موڈی کتنا سخت ہے کشمیر پہ. وہ بتانا چاہتا تھا موڈی جو اس کو اچھا سا ایک ایمیبل فادر لگ رہا تھا، وہ ہے بڑا تگڑا اور بڑا اسٹرکٹ آدمی، اور اس میں کوئی کنسیشن کچھ نہیں. موڈی نے اسے کہا ہم پاکستان کے ساتھ نپٹیں گے جیسے ہم کو پتہ ہے کیسے نپٹے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد 2-3 سال پھر رہا نا ٹرمپ، کچھ کیا؟ بھول جائیں. یہ کشمیر کا معاملہ ایک ہی طریقے سے آپ کو ملے گا اگر آپ اس کے لیے لڑیں، اور اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں. بات کریں گے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائے دیجیے گا، اہم ترین موقع ہے، ہی ٹرمڈ دس ایز اے ریولوشن آف کامن سینس، دا گولڈن ایج. بار بار انہوں نے یہ بات کرائی کہ اب پرانا امریکہ جو ہے ایک بار پھر واپس آئے گا اور ایک بار پھر ہم دیکھیں گے، ہم ریسٹور کریں گے فری فیئر. اور یہ اس ذہنیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں نے صرف تہلکہ مچانا ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو سی چینج اینڈ آئی نیڈ ٹو سی اٹ امیڈیٹلی. نہیں، میرے خیال میں اس کا نیت ٹھیک ہے، تبدیلی لانا ہے. کہ امریکن سسٹم کافی زنگ لگ گیا تھا، کھوکھلا ہو گیا تھا، کرپٹ سسٹم ہو گیا تھا، اور وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے کہتے تھے ہم بڑی جمہوریت ہیں. اندر جو ٹرمپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے امریکہ کا جو اصلی چہرہ تھا سسٹم میں خامیوں کا، غلطیوں کا، گند کا، وہ ایکسپوز کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے. اور امریکہ کے اندر جو انہوں نے کور کیا ہوا تھا نا کہ جی بڑی جمہوریت لبادہ بوڑھا تھا، دور معیار اور منافقت کرتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اور بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی. بائیڈن تو بڑا بوگس پریزیڈنٹ تھا اینڈ ہی واز آئی تھنک ون آف دا ورسٹ پریزیڈنٹس ان امریکن ہسٹری. اور خاص طور پہ جو جینوسائڈ کیا ہے پیلسٹائن پر وہ ناقابل معافی ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ جو ہے اس نے کھلی ڈلی بات کی، منافقت نہیں کی، سچی باتیں کی، اور یہ سچی باتیں کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ووٹ دیا ہے. آئرونکلی جب ہاسٹیجز کے گھر واپس آنے کی بات ہوئی اور یہ پیس ڈیل کی بات ہوئی، وہ نیتن یاہو نہیں مان سکتا تھا. نیتن یاہو جیسے بدماش کو ٹرمپ نے تو لگام لگا دی ہے نا. اس نے کہا کہ ہی وانٹ ہم کہ ڈو اٹ اور ایلس. اپنا اسپیشل انوائے بھیجا وہ جو تھا
اس کا گولف بڈی ہے اسٹیو وٹکاف اور وہ ارب پتی ہے اس کی طرح, اس نے ڈنڈا دیا جا کے اس کو نیتن یاہو کو, اور نیتن یاہو ایگری کر گیا. تو یہ دیکھیں نا, یہ پہلا خوشخبری تو وہ